السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ بنی اسرائیل یہ مکہ میں اتری اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو گھیرے رکھا ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے۔ وہی ہے سننے اور دیکھنے والا۔ جی میں نے ایک آیات پڑھی ہے اور اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یعنی وہ پاک ذات صرف رات کے محدود حصے میں اپنے مخصوص ترین اور مقرب ترین بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ اس سفر کی غرض کیا تھی؟ آگے بیان کیا کہ لنوریہ من آیاتنا، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ خود اس سفر میں بیت المقدس سے آگے کہیں اور لے جا کر اپنی قدرت کے عظیم الشان اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب و غریب نمونے دکھلانا منظور تھا، جیسا کہ سورۃ النجم میں بیان کیا، آیت نمبر 13 سے 18 تک۔ مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک سیاحت کو معراج کہتے ہیں۔ بعض اوقات دونوں سفروں کے مجموعے کو ایک ہی لفظ اسرا یا معراج سے تعبیر کر دیا گیا۔ خالق کی بلا واسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ زمین یا سورج جو 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کرتے ہیں، روشنی کی شعاعیں ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں، بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں جا گرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے واقعہ اسرا کا بیان لفظ کیوں کہا سبحان الذی سے شروع فرمایا، یعنی جس ملک میں مسجد اقصی بیت المقدس واقع ہے وہاں حق تعالی شانہ نے بہت سی ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، غلے، پھل اور میووں کے افراد، اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسول کا مسکن اور مدفن اور ان کے فیض اور انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ جو کمالات انبیاء، بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبذول تھی ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا تھا۔ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے انوار و برکت کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ معراج میں تصریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سعادت اور امامت انبیاء کا منصب دیا گیا تھا اس کا حصی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مقربین بارگاہ کو دکھلایا گیا۔ یعنی اصلی سننے والا اور دیکھنے والا خدا ہی ہے، وہ جسے اپنے قدرت کے نشان دکھلانا چاہے دکھلاتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کو سنا اور احوال رفیعہ کو دیکھا۔ آخر معراج شریف میں بیوبصر والی آنکھ سے وہ عظام دکھائے جو آپ کی استعداد کامل اور شان رفیع کے مناسب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل شرف بیان فرما کر سلسلہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی طرف منتقل کر دیا گیا، چونکہ اسرا کے ذیل میں مسجد اقصی بیت المقدس تک جانا مذکور ہوا تھا۔ آگے مسجد الاقصی اور اس کے قدیم متولیوں پر جو مختلف دور گزرے، مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی نصیحت کے لیے ان کا بیان کیا جاتا۔ یہ آیات اس کی تحمید ہے۔ واقعہ اسرا میں جو اشارہ تھا کہ حجازی پیغمبر کی امت ہی آئندہ اس
امانت الہی کی مالک بننے والی ہے جو شام کی مبارک سرزمین میں واجد کی گئی تھی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت چاہتے ہو تو اب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، حق تعالی شان ہو ان کے حال پر مہربانی فرمائے گا، ورنہ پہلے کی طرح پھر شراتوں میں سزا ملے گی اور مسجد اقصی کی تولیت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یعنی تورات میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ خالص توحید پر قائم رہیں اور خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھیں اور ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھیں۔ یعنی تم ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر عذاب الہی سے بچے تھے۔ جو احسان تمہارے بڑوں پر کیا گیا اسے فراموش مت کرو۔ دیکھو نوح علیہ السلام جن کی اولاد میں تم ہو کیسے احسان سناش اور شکر گزار بندے تھے، تم کو بھی انہی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ تورات میں یا کسی دوسری آسمانی کتاب میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یہ قوم بنی اسرائیل 2 مرتبہ ملک میں سخت خرابی پھیلائے گی اور ظلم و تکبر کا شیوہ اختیار کر کے سخت تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور ہر مرتبہ خدا تعالیٰ دردناک سزا کا چکھاتا ان کو، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ یعنی جن کو ہم نے سزا دینے کے لیے تم پر مسلط کیا تھا، یعنی بستی میں مکانوں کے اندر گھس کر خوب کشت خون اور لوٹ کھسوٹ کی، اس طرح خدا نے سزا دی۔ جو وعدہ کیا تھا میرے رب نے وہ پورا کیا۔ یعنی جب تم ہماری طرف رجوع ہوئے اور توبہ انابت کا طریقہ اختیار کیا، ہم نے پھر ایک مرتبہ تم کو دشمنوں پر غالب کیا۔ یعنی بلائی برائی کا جو کچھ نفع نقصان پہنچا تھا تم ہی کو پہنچا تھا سو پہنچا، یعنی مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیے۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں گھس کر پہلے کی طرح ادھم مچائی، ہیکل وغیرہ کو تباہ کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی قوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تورات میں کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل دوبارہ شرارت کرے گی، اس کی جزا میں دشمن ان کے ملک پر غالب ہوں گے۔ اسی طرح ہی ہوا۔ ایک بار جالوت غالب ہوا، پھر اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے ہلاک کی، پیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت زیادہ دی حضرت سلیمان کی سلطنت میں۔ دوسری بار فارسی لوگوں میں بخت نصر غالب ہوا، تب سے ان کی سلطنت نے قوت نہ پکڑی۔ اب فرمایا کہ اللہ مہربانی پر آیا ہے، اسی نبی کے تابع ہو تو وہی سلطنت اور غلبہ پھر کر دے، اور اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم وہی کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کو ان پر غالب کیا، اور آخرت میں دوزخ تیار ہے کفار کے لیے اور دردناک عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔